بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے معبود، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن، جب میں تجھے پکاروں تو تو میری پکار کو سن، جب میں تجھ سے مناجات کروں تو تو میری توجہ فرما۔ عزیزان محترم، دعا، نتبہ اور نجوہ، یہ تین قسمیں ہیں خدا سے بات کرنے کی۔ دعا کی ٹون الگ ہے، نتبہ یعنی پکارنا، یعنی چیخ پکار خدا کی بارگاہ میں، خدا تو کیوں نہیں سنتا، تو میری مشکل کو حل کر، کہاں ہے وہ جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب؟ خود نتبہ ہے۔ نجوہ یعنی سرگوشی، یعنی آہستہ آہستہ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار، یہ تینوں طریقے سے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں کہ تو مجھ پر توجہ فرما، تیرے ہاں میں بہت تیزی سے آیا ہوں۔ یہ روڈ پہ بچہ کھڑا ہوتا ہے نا، روڈ پہ بچہ چھوٹا سا کھڑا ہو اور آپ سے ہاتھ چھوڑ کے آگے چلا جائے اور بہت تیزی سے کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی گزرے تو بچہ ایک دم سہم کے اپنے ماں باپ کے آغوش میں آتا ہے۔ یہاں امام یہی فرما رہے ہیں، قد حربت الیک، یعنی میں بہت تیزی سے تیرے پاس آیا ہوں پروردگار، اور تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں کہاں جاؤں مجھے بتا، اور تجھ پر ظاہر کر رہا ہوں کہ تیرے سامنے نالہ اور فریاد کر رہا ہوں، اپنے اس ثواب کی امید سے کہ جو تیرے ہاں ہے، اور تو جانتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے تو میری حاجت سے آگاہ ہے، تو سب جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور تو میرے باطن سے باخبر ہے، اور دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں ہے۔ یعنی جو دنیا میں میری حالت ہے، جو آخر میری حالت ہوگی، پروردگار تو اس کو بہتر جانتا ہے، اور جس کا میں ارادہ کرتا ہوں زبان پر لاؤں اور اسے بیان کروں اور اپنی حاجت کو ظاہر کروں اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھوں، تو یقیناً تیرے مقدرات مجھ پر جاری ہوئے ہیں۔ اے میرے سردار، جو میں آخری عمر تک عمل کروں گا، میرے پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں سے، اور میری کم ہٹتی اور نفع اور نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، نہ کہ تیرے غیر کے ہاتھ میں ہے۔ اے میرے معبود، اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو پھر کون مجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے رہا کیا تو پھر کون میری مدد کرے گا۔ اے میرے معبود، تیرے غضب اور تیرا عذاب نازل ہونے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی عذاب بھی خدائی کی طرف سے سب کچھ ہے، مگر میں پروردگار تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ میرے معبود، اگر میں تیری رحمت کے لائق نہیں تو پس تو اس چیز کا اہل کہ مجھ پر اپنا عظیم تر فضل سے عطا اور عنایت فرما۔ میرے معبود، گویا میں خود تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تجھ پر میرے حسن و اعتماد اور توکل کا سایہ پڑ رہا ہے، پس تو وہی کچھ کر جو تیری شان ہے، اور تو مجھے اپنے دامن میں عفو میں لے لے۔ میرے معبود، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہے، اور اگر میری موت قریب آ گئی اور میرا کردار مجھے تیرے قریب کرنے والا نہیں، تو میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کر تیری جانب اپنا وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ میرے معبود، میرے اپنے نفس کی تدبیر پر میں نے ظلم کیا، اگر تو اسے بخش دے تو یہ ہلاکت اور بربادی
میرے معبود ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا، بس وقت موت اسے مجھ سے قطع نہ کرنا۔ اے میرے معبود، میں مرنے کے بعد تیرے عمدہ الطفات سے کیوں کر مایوس ہو جاؤں، جبکہ تو نے اپنی زندگی میں، میری زندگی میں تیری طرف سے نیکی کے سوا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ اے میرے معبود، میری امور کا تو اس طرح ذمہ دار ہے جو تیرے شایان ہے، اور مجھ گناہگار پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ عزیزان محترم، اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما۔